أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 161. وما كان اور نہیں تھا لنبی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ چھپائے ومن یغلل اور جو شخص چھپائے گا یأتی لے آئے گا اسے بما غل جو بھی اس نے چھپایا ہوگا یوم القیامت قیامت کے دن. جو شخص جو بھی چیز چھپائے گا اللہ قیامت والے دن اسے سامنے لے آئے گا. ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما کسبت جو بھی اس نے کیا ہوگا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص کوئی خیانت کرے یا کسی چیز کو چھپائے تو وہ قیامت والے دن اپنی خیانت اور اس چھپائی ہوئی چیز سمیت سب کے سامنے آ جائے گا، اور پھر ہر شخص کو
اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ غلول کا مفہوم اور یہاں اس سے مراد آپ سمجھ لیجئے کہ غلہ یا غلو کا مصدر ہے غلول۔ عام طور پر مال غنیمت میں کسی طرح کی خیانت یا چوری پر غلول کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ عام خیانت، بدعہدی اور بے وفائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ نصاحہ کی ضد ہے جس کا معنی خیر خواہی اور خیر سگالی ہوتا ہے۔ جن اہل علم نے ما کان لنبی ان یغل کا یہ معنی کیا ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں چوری یا خیانت کرے، انہوں نے اس کے لیے ترمذی شریف کی ایک روایت کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر میں ایک قبا، جو کپڑوں کے اوپر عرب شیخ آپ نے دیکھا ہوگا پہنتے ہیں، وہ قبا یا ایک چادر چوری ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ کہنے والوں کا گمان یہ تھا کہ رسول اللہ کو شاید ہر طرح کا اختیار حاصل ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے جو چیز چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ منافقین نے اسے چوری قرار دیا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اسی الزام کا ذکر کر کے اس کی تردید فرمائی گئی ہے، لیکن ان آیات کے مفہوم کے سلسلے میں دشواری یہ پیش آتی ہے کہ یہ تمام آیات جنگ احد کے واقعات پر تبصرہ ہیں، اور جنگ بدر اس سے ایک سال پہلے پیش آنے والا واقعہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ احد کے واقعات پر تبصرہ کے ضمن میں بدر کے ایک واقعے کا ذکر کیا جائے؟ جنگ بدر میں یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن موجودہ سیاق و سباق میں اس واقعے کا ذکر نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ اس لیے بعض دوسرے اہل علم نے اس کا ایک اور مفہوم مراد لیا ہے، وہ یہ ہے کہ جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے پہاڑ پر بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہیں گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ مال غنیمت سمیٹیں وہ سارا انہی کو دے دیا جائے اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں۔ یہ خیال کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب میں جو کچھ کہا وہ کوئی ایسا قابل قبول عذر نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہیں کچھ نہیں دیں گے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور تقریب کلام سے مال غنیمت میں چوری کی شناعت اور اہمیت بھی بیان فرما دی۔ بعض اہل علم نے ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مال غنیمت کا چوری سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہاں منافقین کے الزام کی تردید کی جا رہی ہے۔ منافقین کا الزام یہ تھا کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا اعتماد کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے نیک اور بد کا ان کو مالک بنایا، لیکن وہ ہمارے اعتماد سے نعوذ باللہ بالکل غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دشمن کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن انہوں نے ہمارے مشوروں اور ہمارے بھائیوں کی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہ سمجھی اور اپنے ذاتی حوصلوں اور امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قربان کر ڈالا۔ یہ ایک خیانت ہے جو انہوں نے ہمارے اعتماد میں کی ہے، اور یہ ایک بدخواہی اور بے وفائی ہے جو انہوں نے اعتماد کرنے والوں سے کی ہے۔ اس کے جواب میں یہاں فرمایا گیا ہے کہ نبی اپنی کوئی ذاتی خواہشات یا امنگیں نہیں رکھتا، وہ معصوم ہوتا ہے،
وہ کبھی اپنی امت کے ساتھ بے وفائی اور بدعہدی نہیں کر سکتا۔ نبی جو قدم بھی اٹھاتا ہے رضا الہی کی طلب میں اور اس کے احکام کے تحت اٹھاتا ہے۔ ان اہل علم کا گمان یہ ہے کہ یہ تعویل سیاق کلام کے عین مطابق ہے، اور تفسیر ابن جریر سے بھی یہی مفہوم واضح ہوتا ہے۔ آیت نمبر 162، افمن اتبع، تو کیا جس نے پیروی کی رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کمن باء، وہ لوٹا ہے اس شخص کی طرح، بسخط من اللہ، جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حق و باطل کے مارکے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، حق کے علمبردار اور دوسرے باطل پرست۔ اہل حق کے پیش نظر ہمیشہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ کوئی سا قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی خوشنودی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اہل باطل کے سامنے ہمیشہ اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں۔ منافقین اور دیگر کفار اہل باطل کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا انجام اللہ کی ناراضگی اور اس کے نتیجے میں اس کا جہنم ہے، اور اہل حق چونکہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کی رضا ہی سے نوازے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بالآخر جنت سے نوازا جائے گا۔ یہ دو قافلے ہیں جو پہلو با پہلو چل رہے ہیں۔ ہر آدمی کو ایک کا ساتھ دینا ہے، اس لیے اسے یہ دیکھ کر ساتھ دینا چاہیے کہ ایک گروہ کا انجام جہنم ہے اور دوسرے کا انجام جنت ہے۔ مزید یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے یہاں نیکی کے بھی درجات ہیں اور برائی کے بھی درجات ہیں۔ ان درجات کا حصول اعمال پر ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے درجات سے واسطہ پڑے گا، اور اللہ برابر اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے تاکہ انہیں ان کے مطابق ان سے سلوک کرے۔ آیت نمبر 163، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔